بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والسبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التعجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع ولا اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يسير بيع الدرهم بالدرهم نسية وهو ربا. کسی نے کوئی سامان خریدا نقد، حال کے معنی ہوتا ہے نقد. کوئی سامان خریدا، کہا کہ یہ کتاب کتنے کی، کہا یہ پورا سیٹ عالمگیری 1600 روپے. تو کہا نقد دیں گے کہ ادھار؟ انہوں نے کہا کہ نقد دیں گے. کہا کہ ٹھیک، تو 1600 روپے. کتاب کا بنڈل پیک کر دیا اور دکاندار کی سمجھ میں کیا آیا، اس نے مہربانی کیا، کہا ایسا اچھا کہ آپ جو ہے 12 ربیع الاول کے دن پیسہ دے دیجیے گا. آپ طالب علم ہیں، پتہ نہیں اور سوال سے آئے ہیں، پیسہ جیب میں ہے کہ نہیں ہے، آپ جائیے گا ربیع الاول کی 12 تاریخ دے دیجیے گا. تو سودا ہوا نقد، ایجاب و قبول ہوا نقد. اسی کو عرف میں کیا کہتے ہیں؟ سودا. یہ سودا ہوا نقد، لیکن دکاندار نے کیا کیا؟ میعاد مقرر کر دیا. تو یہ میعاد مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس ثمن کس کا حق ہے؟ بائع کا حق ہے. تو ہر صاحب حق اپنا حق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کل معاف کر دے، تھوڑا معاف کر دے، کسی اور طرح کی رعایت کر دے. مثلا کہ آج لینے کے بجائے 1 ہفتہ بعد لے، 1 مہینہ بعد لے، 2 مہینہ بعد لے. تو صاحب حق بائع ہے، ثمن اس کا حق ہے، تو اپنے حق میں تصرف کا اختیار ہے کہ نہیں؟ تو اچھا یہ کتاب کتنے کی؟ کہا 1600 روپے کی. کتاب اس نے آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ 1600 روپے آپ کے اوپر کیا ہو گئے؟ قرض نہیں ہے. دیکھیے کہ ہم لوگ سارے عرف میں کہ ہر چیز جو ذمے میں جو پیسہ ہے اس کو قرض کہتے ہیں. مثلا آپ گئے پوری کھا کے چلے آئے اور کہا جب سنیچر کو گھر سے آؤں گا تو پیسے دے دوں گا. تو آپ سے گفتگو ہوگی پیسے بارے میں. کہا بھائی دکاندار کا میرے اوپر اتنا قرض ہے. قرض اسے نہیں کہتے. قرض دیکھیے ایک ہے دین، ایک ہے قرض. قرض ہے خاص، دین ہے عام. ذمے میں جو بھی مال واجب ہو اس کو دین کہتے ہیں. واجب فی ذمہ، یہ کیا ہے؟ دین. آپ نے سامان لیا، مبیع آپ کے حوالے اس نے کر دیا، تو ثمن پر اب بائع کا حق ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے ثمن کی ادائیگی نہیں کی. آپ نے کہا جمعہ کو دے دوں گا انشاءاللہ. تو جمعہ کو دینے کا آپ نے وعدہ کیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے دوست سے، معاذ سے، کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا روپیہ 1600 روپیہ دین ہے. یہ حقیقت میں قرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے. آپ نے جو ہے مؤذن صاحب کا کوئی سامان نقصان کر دیا، موبائل رکھا تھا اور آپ نے پانی میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ، انہوں نے کہا واٹر پروف ہے، پانی میں ڈال دیا کہ یہ دیکھیں خراب ہوتا ہے یا نہیں، اور پانی میں جاتے ہی سب اڑ گئے. تو یہ نقصان کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، قاضی صاحب کہیں گے کہ موبائل کی مالیت آپ انہیں ادا کرو، کیونکہ اس میں آپ کی طرف سے تعدی ہے، ذاتی ہے، جان بوجھ کر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ابھی پیسہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ جو ہے 1 ستمبر کو دے دوں گا. تو آپ کے اوپر دین ہے کہ نہیں؟ تو واجب فی ذمہ، ذمے میں جو چیز واجب ہو وہ بھی کیا ہے؟ آپ نے نکاح کیا. یہاں نکاح میں مہر تو فوراً دیتے نہیں ہیں. کب دیں؟ آج دیں، 10 دن کے بعد دیں، زندگی میں دیں، جب بھی دیں.
تو وہ ادا ہی ہے. تو کیا کہتے ہیں بھائی بھی قرض مہر کی ادائیگی باقی ہے، اس لیے مہر کو دین کہتے ہیں، دین مہر. کہ مہر ذمے میں کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے نا. لیکن کیا آپ نے عورت سے روپیہ لیا ہے؟ روپیہ نہیں لیا ہے. لیکن مہر ذمے میں کیا ہے؟ تو بھی دین ہے کہ نہیں؟ لیکن قرض ہے. قرض کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس ناشتے کے لیے پیسے نہیں، 100 روپے دے دیجئے، 1 ہفتہ ناشتہ کروں گا پھر میں دے دوں گا. 100 روپے ہم نے آپ کو دیے، یہ ہے قرض. قرض بھی ہے، دین بھی ہے. تو جس کو دست گرداں کہتے ہیں کہ مال کے عوض مال، روپیہ لیا روپیہ دیں، یہ کیا ہے؟ قرض. اور دین کیا؟ ذمے میں جو بھی واجب ہو تو دین کیا ہوا؟ عام ہوا. اور قرض کیا ہے؟ تو قرض بھی دین ہی کی ایک قسم ہے. آپ زکوٰۃ کا بیان پڑھیں گے تو اس میں بھی مسئلہ آئے گا کہ معاذ کے جو ہے ساڑی لے کے چلے گئے، اب پیسہ بھی باقی ہے. مؤذن صاحب نے جو ہے 1000 روپیہ قرض لیا تھا، وہ بھی ادا نہیں کیا ہے. اب زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، سب کو حساب کرنا ہے. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ساڑی لے کر کے دکاندار بھاگلپور چلے گئے، اب ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ یا مؤذن صاحب نے جو 1000 روپیہ ہم سے قرض لیا ہے اور ابھی نہیں دیے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کے مال میں اس کو ہم شمار کریں یا نہیں؟ تو دیکھیے، تو ہم کہیں گے قرض کئی طرح سے ہوتا ہے. یا یہ کہہ دیں کہ میرے اوپر بھی کچھ لوگوں کا قرض ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی کا بھی قرض ہے. ہم نے کہا بیوی سے پیسہ، کہا نہیں پیسہ تو نہیں لیا، وہ مہر نہیں ادا کیا. ہم کہا سنو، سب کے احکام الگ الگ ہیں. دین کی 3 قسمیں: دین قوی، دین متوسط، دین ضعیف. دین قوی کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی سے روپیہ لیا، کہا 1000 دے دو، میں آپ کو 1000 دے دوں گا. دست گرداں جس کو اپنے عرف میں قرض کہتے ہیں نا. تو آپ نے کسی سے قرض لیا، یہ کیا ہے؟ دین قوی ہے. تو دین قوی پر زکوٰۃ واجب ہے. تو آپ کے پاس جو مال ہے اس پہ 1000 اور بڑھائیے کہ 1000 ہم نے مؤذن صاحب کو قرض دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دین قوی ہے. آپ نے جو ہے گھوڑا خریدا، ہم نے پوچھا کس لیے خرید رہے ہو؟ کہا میں تو گھوڑے کا بیوپاری ہوں، آپ کو معلوم نہیں؟ گھوڑا خریدتا ہوں، گدھا بھی خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں. تو گھوڑا خریدا کس کے لیے؟ بیچنے کے لیے، سواری کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے. تو گھوڑا خرید کر کے جو ہے جمن میاں کے ہاتھ بیچ دیا. ابھی جمن میاں نے ثمن کی ادائیگی نہیں کی. تو یہ ثمن کیا ہے؟ دین قوی ہے. بھائی اس نے تجارت کی نیت سے گھوڑا خریدا، تجارت کے لیے بیچا، تو اس کا دین کیا ہوا؟ دین قوی ہو گیا. معاذ کے پاس زمین کافی ہے، غلہ بہت پیدا ہوا، گھر میں غلہ رکھا تھا. سوچا کہ پھر اب دھان کی کٹائی کا وقت آ رہا ہے تو پرانا دھان کیا ہوگا، لاؤ اس کو بیچ دیں. تو گھر کا رکھا ہوا دھان بیچ دیا. ابھی جو ہے جس نے لیا ہے اس نے ثمن کی ادائیگی نہیں کی. یہ بھی دین ہے، مگر دین قوی نہیں، متوسط ہے. دین قوی کون تھا؟ قرض یا مال تجارت کو بیچا، اس کا ثمن. اور یہاں یہ مال تجارت تو تھا نہیں، گھر کا رکھا ہوا غلہ تھا اور اس کو انہوں نے بیچ دیا. تو یہ کیا ہے؟ متوسط ہو گیا. اور تیسرے کہ انہوں نے نکاح کیا، نکاح کرنے کو ابھی مہر نہیں ادا کیا ہے، تو اب مہر کی رقم کیا ہے؟ دین دین ضعیف. تو یہ دین ضعیف ہے. تو سب کے احکام الگ ہے. دین قوی کے تو سال بسال زکوٰۃ واجب. دین متوسط پر جو ہے کہ جب نصاب کا جو ہے 5واں حصہ، مثلا اس وقت نصاب کتنا ہوتا ہے؟ فرض کے لیے 40,000 روپیہ ہے. تو 40,000 کو 5 سے 8 پنجے 40، 8,000 روپیہ تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے. 8,000 آج دیا، 8,000 ایک مہینے بعد دے گا. 8,000 جب آپ کو مل جائے، 8,000 کی زکوٰۃ 200 روپیہ دے دیجیے. پھر جب 8,000 ملے
پھر 200 دے دیجیے، پھر جب 8,000 مل نصاب کا جو 5واں حصہ وہ مل جائے تو زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ اور دائن ضعیف جو ہے کہ اس کو کیا کرنا رہے گا کہ جس دن آپ کو وہ رقم ملے اب وہاں سے سال بھر کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا ہو۔ تو یہ تو خیر اصل مقصد ہمارا کیا تو زکوٰۃ سے تعلق ہے نہیں، اصل مقصد کیا تھا کہ دین اور قرض میں کیا ہے فرق ہے، ہر دین قرض نہیں ہے اور ہر قرض کیا ہے دین۔ تو جو بھی دین ہے، دین کون نقدی دین فوراً والا فی الفور، اس کو کیا کہتے ہیں عین سے معجل ہے، معجلی ہو فی الفور ہو، اور انگریزی میں کہتے ہیں B4 ہو، B4 وقت سے کہنے گاڑی B4 آ گئی، وقت سے پہلے آ گئی نا، تو فوراً سے لیا ہے نا۔ تو جو جس دین کی ادائیگی فوراً ہو، اگر چاہے جس کا وہ حق ہے تو اس میں تاخیر کر سکتا ہے کہ نہیں، مؤخر کر سکتا ہے کہ نہیں، کیوں کر سکتا ہے؟ ارے بھول گئی بتائیں کہ یہ تو مال ہمارا حق ہے، بیچنے والے کا حق ہے، وہ اپنے حق میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے نہیں۔ بھئی 10,000 آپ سے لینا ہے، آپ نے 10,000 دیا، کہا اچھا آپ طالب علم ہے 5,000 رکھیے، 5,000 رہنے دیجیے، اتنا میرا نفع ہے، تو کچھ مائنس کر دیا تو مائنس کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہہ دے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 تاریخ کو آپ دیجیے گا تو اس کو یہ حق ہے کہ نہیں؟ تو جو دین فی الفور ہو، جس کی ادائیگی فی الفور ہو فوراً ہو، تو صاحب حق صاحب دین، تو اس کو دائن بھی کہتے ہیں قرض دینے والے کہ، اور جس کے اوپر اس کو مدیون کہتے ہیں، تو وہ اس کو کیا ہے مؤخر کر سکتا ہے، اس کی میعاد مقرر کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ لیکن ایک دین ایسا ہے وہ کیا قرض کہ اس کی تعجیل صحیح نہیں، تعجیل یعنی میعاد مقرر کرنا صحیح نہیں، صحیح کا مطلب یہ ناجائز نہیں، مطلب کہ لازم نہیں۔ مثلا آپ آئے، آپ نے ہم سے کہا کہ 1,000 روپیہ دے دیجئے اور میں پہلی ربیع الاول کو دے دوں گا، ایک پکا وعدہ، اور محرم کا مہینہ گزرتے گزرتے سفر کی پہلی تاریخ کو میں نے کہا بیٹا معاذ، کہا کیا میں نے کہا 1,000 روپے لیے ہو، یاد ہے؟ کہاں یاد تو ہے، مگر ربیع الاول میں نے کہا آج ہی ادا کرنا ہے۔ اب یہ 2 فٹ کودنے لگے کہ میں نے تو بات یہ کہہ کر لیا ہے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ یا 12 تاریخ کو، اور ابھی محرم کا چاند ختم ہوتے ہی آپ نے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ 2 گواہ لے کر کے آگے فوراً کا فون کیا کہ آ جاؤ، کہ ان دونوں گواہوں کے سامنے میں نے قرض لیا اور آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو جو ہے ہم آپ سے لیں گے، تو پہلی سفر کو کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا سنو اب کراٹا لگے گا، بھائی قرض لیے ہو نا تو دو۔ انہوں نے کہا جو میعاد، ہم نے کہا سنو ہر میعاد میں اگر جو ہے صاحب حق مؤخر کر دے تو اس کی تعین صحیح ہے، تاخیر صحیح ہے، تعجیل صحیح ہے، لیکن قرض میں صاحب قرض کو اس کو کہتے ہیں مقرض، قرض دینے والا، اور جس نے قرض لیا اس کو کیا کہتے ہیں مستقرض۔ تو مقرض کو اختیار رہتا ہے جب چاہے مطالبہ کرے، آج دیا آج ہی مانگ سکتا ہے، آج دیا کل کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہیں جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ ابھی میعاد نہیں آئی ہے، میعاد سے پہلے آپ دے دیں، بغیر مانگے دے دے تو اچھی بات ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں ومن باء بثمن حال ثم اجلہ اجلا معلوما، جس نے کوئی چیز فروخت کی نقد ثمن کے عوض، پھر اس کی میعاد مقرر کر دیا، اور میعاد مقرر کر دیا، دن تاریخ کیا ہے مقرر کر دیا۔ اچھا کہتے جاؤ سب بعد میں دینا، یہ تو مجہول ہو گیا نا، اسی لیے یہ مؤجل تو ہو گیا، جاؤ بعد میں دینا، نقد تو ہوا نہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اجلاً معلوماً، اگر یہ مطلقاً کہتے جاؤ بعد میں دینا، یہ تو مجہول ہوا، مجہول جائز نہیں ہے۔ ہاں بتایا کہ مجہول میں بھی اگر وہ جہالت یسیرہ ہو تو جائز ہے، اور اس کی مثال دیا کہ ایک دم گیہوں بالکل تیار ہے فصل، اور کہا جس دن گیہوں کٹ جائے گا، ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر سارے گیہوں کٹ جائیں گے، کہا جاؤ گیہوں جس دن کٹ جائے گا دے دینا۔
تو مطلب ہے کہ 8-10 دن کے اندر 15 دن مان لیجیے 15 دن میں کٹ جائے گا تو ٹھیک ہے. اور اگر جہالت کیا ہو فاحشہ ہو زیادہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے. تو مقرر مؤخر کر دیا اور کیا ہے متعین تعداد متعین دن یا متعین تاریخ پر تو سارا مؤجلاً تو وہ دین کیا ہو جائے گا میعادی ہو جائے گا نا. جس کی میعاد مقرر کر دیا تو کیا ہو جائے گا مؤجل یعنی میعادی ہو جائے گا. لیکن لأن الثمن حقہ کیونکہ ثمن اس کا حق ہے. یہ تو ہو گیا تھا نا. ہاں یہ کہ وکل دین حال اذا اجلہ صاحبہ سارا مؤجلا کہتے ہیں اور ہر وہ دین کہ جسے جو نقد ہو جس کی ادائیگی فوری ہو فی الفور ہو جب اس کو صاحب حق نے صاحب دین نے مؤخر کر دیا تو وہ مؤجل ہو جائے گا میعادی ہو جائے گا. الا القرض جیسا کہ ہم نے ذکر کیا دلیل وہی ہے کہ لأن جو ہے کہ لأن الثمن حقہ کیونکہ یہ دین کس کا ہے اس کا حق ہے. تو فلہ ان یؤخرہ تیسیرا علی من علیہ تو جس پر دین ہے تو اس کی آسانی کے لیے اس کو مؤخر کر سکتا ہے. تو لیکن قرض میں اگر جو ہے مقرر کر دے تو مقرر کرنے سے میعادی نہیں ہوگا پہلے مطالبہ کرنے کا حق رہے گا. تو فإن تاجیلہ لا یصح کیونکہ اسے مؤخر کرنا جو ہے صحیح نہیں. صحیح مطلب لازم نہیں. یہ نہیں کہو کہ گنہگار ہو جائے گا لازم نہیں ہے. کیوں لأنہ عارض مثلا کہ آپ جو ہے سائیکل لے کے گئے مؤذن صاحب کی اچھا سائیکل دے دیجیے میں گھر جا رہا ہوں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کو نہیں آئے تو مؤذن صاحب وہاں کا جب چاہیں فون کر دیں بھائی سائیکل ہماری پہنچائیے کیونکہ مانگ کر لے گئے ہو نا. تو منگنی کے سامان میں صاحب مال کو یہ حق ہے کہ جب چاہے کیا ہے مطالبہ کرے کیوں اعارہ ہے. تو ایسے ہی قرض بھی کیا ہے اعارہ ہے. لأنہ اعارۃ وصلۃ فی الابتداء کیونکہ قرض جو ہے ابتداءً یہ صلہ رحمی ہے عطا ہے اعارہ ہے. حتی یصح بلفظ الاعارۃ یہاں تک کہ قرض جو ہے لفظ اعارہ سے صحیح ہے. مثلا ہم نے کہا کہ ہم نے یہ رقم آپ کو بطور قرض دی یہ بھی صحیح کیونکہ اتنی رقم جو اعرتک میں نے یہ رقم آپ کو کیا بطور اعارہ دی یہ بھی صحیح ہے. ولا یملکہ من لا یملکہ التبرع اچھا یہ ثابت کر رہے ہیں پہلے دعویٰ ان کا کیا تھا کہ لأنہ اعارۃ قرض کیا ہے ابتداءً اعارہ ہے. تو اس دعوے کو ثابت کر ایک مثال دیا کیا کہ قرض مانگے کہ بھائی آپ جو ہے بطور جو ہے عاریت مجھے 100 روپے دے دیں. قرض لینے والا بطور عاریت کہے یا دینے والے کہیں کہ سنو یہ 100 روپے ہیں مگر نذرانہ مت سمجھنا یہ بطور عاریت ہیں. تو عاریت کہنے سے قرض لینا اور دینا بھی صحیح ایک دلیل ہو گئی. اور جو شخص جو ہے تبرع اور احسان کا حق نہیں رکھتا وہ جو ہے قرض دینے کا بھی حق نہیں رکھتا. مثلا چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا ہے تو وہ جو ہے آپ کو گھر سے لے آئے کاجو کی ایک پیکٹ کہا مولوی صاحب لے لیجئے آپ نے دیکھا خوش ہو گئے اور جھولے میں رکھ کے لے کے آنے لگے. دوڑا ہوا باپ آیا کہا کہ اے مولوی صاحب سنیے کیا بات ہے. کہا کہ وہ پیکٹ کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہا ارے وہ بچے نے تو دیا ہے میں نے تھوڑی چوری کیا ہے. کہا کہ ارے وہ 5 سال کا بچہ ہے. کہا کچھ نہیں آپ کے بچے نے دیا ہے میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے اس لیے میرا ہو گیا ہے. کہا اچھا چلو مفتی صاحب کے پاس. تو اب مفتی صاحب کے پاس لے کے آئے کہا کہ کیا معاملہ. کہا کہ ان کے لڑکے نے ہم کو کاجو دیا ہے یہ واپس مانگ رہے ہیں. تو اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ لڑکا کتنا بڑا تھا. مؤذن صاحب سے بڑا تھا کہ چھوٹا. کہہ رہے 5 سال کا. چپ واپس کر جلدی سے ان کو شرم نہیں آ رہی ہے. تو 5 سال کا بچہ کسی کو عاریت دینے کا حق نہیں رکھتا کسی کو بطور تبرع جو ہے احسان دینے کا حق نہیں رکھتا. ہاں اگر بالغ لڑکا ہے بڑا ہے تب تو ہو جائے گا ان کا ڈگری انہی کے حق میں رہے گی. تو جو احسان تبرع کا حق نہیں رکھتا وہ کیا ہے قرض دینے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے. تو 5 سال کا بچہ اگر قرض دے دے تو قرض نہیں مانے اس کو واپس لے لیں گے. اور ایسے ہی زید کا آخری وقت ہے بستر مرگ پر ہے اور بچے بہت چھوٹے ہیں
اس نے بلایا جو ہے معاذ کو، کہا ایسا ہے کچھ میری وصیت ہے آپ کو۔ کہا کیا؟ کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اب آپ دیکھیے گا یہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، آپ اس کو رکھ لیجئے اور وقت ضرورت ان بچوں پر دیانت کے ساتھ خرچ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو 1,000 ان کے حوالے کر دیا۔ تو ان کو فقہی اصطلاح ہم کیا کہیں گے؟ وصی کہیں گے، کہ جس نے اپنے مال کی اپنے بچوں کے حق میں وصیت کیا، یہ کیا ہو گئے؟ وصی۔ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس جو ہے 1,00,000 روپیہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم نے کہا بیٹا معاذ 1,00,000 روپے سنا آپ کے پاس ہے، کیسے سراغ لگ گیا؟ میں نے کہا تمہارے احباب ہی نے بتایا ہے، تو اس میں سے 50,000 ہم کو قرض دے دو، پھر ہم دے دیں گے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ استاد ہیں، لاؤ دے دیں۔ نہیں، استاد، ماں باپ، دوست احباب کی رعایت شرعی دائرے میں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ تو آپ دے سکتے ہیں؟ دینا جائز نہیں۔ تو جیسے وصی اس مال میں، جو مال جو ہے مرنے والے نے دیا ہے، اس میں نہ کسی کو آپ قرض دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، تو وصی بھی کسی کو قرض دینے کا اختیار نہیں رکھتا، جیسے کہ تبرع کا اختیار نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تبرع اور قرض ملتے جلتے ہیں، کہ جو تبرع کا اہل ہے وہ قرض دینے کا اہل ہے، جسے تبرع اور احسان ہے، کہ جو احسان نہیں کر سکتا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اعارہ اور صلہ ہے ابتدان، یہاں تک کہ لفظ اعارہ سے بھی قرض صحیح ہے، اور قرض دینے کا مالک وہ شخص نہیں ہوگا جو تبرع اور احسان کا مالک نہیں۔ کل وصی و صبی، جیسے کہ وصی اور صبی، صبی کے معنی نابالغ بچہ، اور وصی جس کو وصیت کیا ہو اپنے بچوں کے بارے میں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ علی، اذان میں کہے گے علی وصی رسول اللہ، جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وصیت ہی نہیں فرمائی کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ بلا فصل ہوگے کہیں، اس لیے ان کو وصی و رسول اللہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں خلافت کی وصیت کیا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہے کہ وہ خلیفتہ بلا فصل، یہ اذان میں کہتے ہیں، اور بلا فصل وہ ہم بھی کہتے ہیں علی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن بیچ میں 3 خلیفہ اور ہیں، حضرات شیخین اور حضرت ذوالنورین، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بغیر۔ اس ایک اذان کی کلمے میں کئی بات غلط ہے؟ 2 بات غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ وصی و رسول اللہ نہیں ہے خلافت کے تعلق سے، ورنہ اور توصیت تو کی سرکار نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 قربانی کیوں کرتے ہیں؟ مؤذن صاحب سو رہے ہیں دیکھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا ہے۔ تو وصی تو ہوئے، لیکن کس اعتبار سے؟ قربانی کرنے کے لیے نہ یہ کہ خلافت کے تعلق سے۔ خیر، تو اوپر دیکھیے اعارتن فی الابتدا، قرض کیا ہے؟ اعارہ اور صلہ ہے ابتدا، و معاوضۃ فی الانتہا، اور انتہا کے اعتبار سے معاوضہ، یعنی جس کے بس آپ نے ہم سے 100 روپیہ لیا ہے، تو اب ہم آپ کو جو 100 روپیہ دیے ہیں اس 100 روپے کے عوض ہم لیں گے آپ سے، تو کیا ہوا یہ؟ معاوضہ، معاوضہ تو نہیں۔ تو قرض ابتدان کیا ہے؟ صلہ، بھائی ہم پر واجب نہیں کہ ہم آپ کو قرض دیں، لیکن یہ مہربانی احسان کے طور پر ہم نے آپ کو دے دیا۔ تو ابتدان کیا ہے؟ مہربانی صلہ، اور امتحان کیا ہے؟ معاوضہ، کہ جو ہم نے دیا ہے اس کا عوض لیں۔ اچھا، آپ سب نے کہا 100 روپیہ دیجئے، کہا نہیں ہو پا رہا، جب بھی کہا نہیں ہو پا رہا، اور تم نے کہا یہ کتاب جو ہے تمہارے پاس ہے، تو کہاں ہماری کتاب ہے؟ ہم نے کہا اسی 100 روپے عوض میں کتاب ہی دے دو۔ تم نے کہا اچھا کتاب لے لیجیے۔ تو 100 روپے کے عوض میں کتاب لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہم کتاب لے رہے ہیں اسی 100 روپے عوض، تو معاوضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابتدان کیا ہے؟
صلہ ابتدان کیا امتحان کیا ہے؟ معاوضہ کہتے ہیں، اور یہ امتحان معاوضہ ہے. فعلی اعتبار الابتدا لا یلزم التعجیل، تو فی کہتے ہیں ابتدا کے اعتبار سے کہ یہ صلہ رحمی ہے تو یہاں میعاد مقرر کرنا صحیح نہیں. کما فی الاعارہ، جیسے کہ عاریت میں کہ آپ کوئی سامان منگنی لے کے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 مہینہ بعد ہی واپس کروں گا، بیچ میں نام مت لیجیے گا. ان کو معلوم کا دماغ صحیح ہو جائے گا، لیکن آپ ضرورت پوری کر کے دے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ کہ جیسے کیا ہے اعارہ میں تعجیل کیا ہے؟ میعاد مقرر کرنا صحیح نہیں. اذ لا جبر فی التبرع، کیونکہ تبرع کرنے میں جبر نہیں. اور اگر ہم نے آپ کو دے دیا کہ لے جا اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دو، اور اب کرو 2 مہینے سے پہلے نہیں دوں گا، میعاد مقرر کرتی ظلم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ وعلی اعتبار الانتہا، تو اب ابتدا کے اعتبار سے بھی تعجیل صحیح نہیں، اور انتہا کے اعتبار سے اگر معاوضہ مانے تو یہ کیا ہوا؟ معاوضہ. تو اب گویا دیکھ بہت باریک بات ہے کہ آپ نے روپیہ لیا ہے اور اس کے عوض روپیہ دے رہے ہیں، تو روپے کی بے روپے سے ادھار جائز نہیں ہے. روپے کی بے روپے سے کیا ہے؟ ادھار جائز نہیں. درہم کی بے درہم سے کیا ہے؟ نقد جائز ہے، ادھار جائز نہیں. اور اگر انتہا کے اعتبار سے دیکھو تو لا ایسے ہو تو انتہا کے اعتبار سے بھی میعاد صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ یسیر بیع الدرہم بالدرہم نسیۃً، کیونکہ یہ درہم کی بے درہم سے ادھار ہو جائے گی اور وہ ہوا ربا، اور درہم کی بے درہم سے ادھار کیا ہے؟ یہ ربا ہے. وہذا، اب ایک اعتراض کر رہے ہیں، کہا اچھا بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زید نے وصیت کیا اپنے بیٹوں کو، کہا ایسا ہے کہ میرے پاس مال و دولت تو اللہ کے فضل سے بہت ہیں، غلام بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور تم جو ہے کہ زید تم سے قرض لینے کے لیے آئے گا تو میرے مرنے کے بعد تم اس کو 1 سال کے لیے قرض دے دینا. تو بیٹوں نے کہا جی حضور. اچھا، کہا کہ 2 مکان، ایک مکان میں تم لوگ رہتے ہو، ایک مکان جو خالی ہے، اور جماعت صحابیہ کے کچھ طالب علم ہیں، مدرسے میں جگہ نہیں مل رہی ہے، تم ان کو بغیر کرائے کے جو ہے سال بھر تک، شوال سے لے کر کے شعبان تک دے دینا رہنے کے لیے. باپ نے وصیت کر دیا تو انتقال کر گئے. اب بیٹوں نے جو قرض دیا باپ کی وصیت کے مطابق اور کہا 1 سال سے پہلے مت لینا، 1 سال کے لیے، تو بیٹوں کو یہ حق نہیں ہے کہ 1 سال کے پہلے مطالبہ کریں. یا اگر مکان دے دیا رہنے کے لیے تو باپ نے جو وصیت کیا تھا 1 سال 2 سال، یا کہتے ہیں کہ دستار جب تک ہو نہ جائے تب تک مکان خالی نہ کرانا، تو بیٹوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ مکان خالی کرائیں. تو اب معترض کا مؤذن صاحب چھوٹ گئی ہے. کہتے ہیں کہ جب قرض میں میعاد مقرر کرنا صحیح نہیں، یہ بھی تو قرض ہے، تو یہاں میعاد مقرر کرنا کیسے صحیح ہے؟ اگر یہاں صحیح ہے تو وہاں بھی ہونا چاہیے، اور وہاں صحیح نہیں تو یہاں بھی نہیں. اتنا سمجھ رہے ہیں؟ کہا دیکھیے آپ نے غور سے کام نہیں لیا. یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرض، ایک ہے وصیت. باپ نے کیا کہا کہ میری وصیت آپ لوگوں کو ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید کو 1000 روپیہ دے دینا 1 سال کے لیے. تو یہ قرض بھی ہے اور وصیت ہے. تو یہاں میعاد جو ہے وہ وصیت کے اعتبار سے ہے، قرض کے اعتبار سے نہیں. اور ویسے ہی جو مکان کے لیے کہا کہ جب تک فارغ نہ ہو جائے تب تک مکان خالی نہ کرانا، تو اس لیے کہ وصیت ہے تو وصیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ میعاد ہے. برخلاف ہو گیا جواب نہیں. کہتے ہیں بخلاف ما اذا اوصى ان يقرض من ماله 1000 درہم فلانا الى سنة، کہتے ہیں بخلاف اس شخص کے جس نے وصیت کیا کہ اس کے مال سے فلاں کو 1000، یہ مثال ہے 1000 کی نا، 1000 درہم 1 سال کے لیے، تو 1 سال کی میعاد بھی بطور تمثیل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قید اتفاقی اعتراضی. قید کی 2 قسمیں، قید اتفاقی ایک، اعتراضی. اور تو یہ قید کیا ہے؟ اتفاقی کی اتفاقاً کہہ دیا 1000 2000 10,000 کوئی بھی جو بطور مثال کے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اتفاقی ہوتی ہے. 1 سال 6 مہینہ 10 مہینہ کوئی بھی ہو.
اس کو فلاں کو میرے مال سے 1000 درہم 1 سال کے لیے قرض دے دینا، حیث یلزم الورثۃ من ثلثہ، کہ اس کے ورثہ کو، کس کے؟ موسی، جو اسے موسی کے ورثہ کو لازم ہے کہ اس کے مال کے 1/3 1/3 حصے سے کیا ہے؟ ان یقرضوا، کہ اسے قرض دے دیں جس کے بارے میں وصیت کیا ہے، ولا یطالبوا، اور اس سے مطالبہ بھی نہ کریں مدت پوری ہونے سے پہلے، کیونکہ وصیت کیا ہے۔ کیوں؟ لأنہ وصیۃ بالتبرع، دیکھیے یہ قرض نہیں ہے بلکہ تبرع کی کیا ہے؟ وصیت ہے۔ تو یہ جو میعاد یہاں صحیح ہے وصیت کے اعتبار سے، یہ بے منزلۃ الوصیۃ بالخدمت والسکنہ، کہتے ہیں یہ جو ہے تبرع کی جو وصیت ہے یہ منزل میں خدمت کی وصیت کرنے کے یا رہائش کی۔ مثلا کہہ دیا کہ میرا فلاں غلام، یہ آپ اس غلام کو جو زید نام کا ہے یہ فلاں عالم کو 1 سال خدمت کے لیے دے دینا، تو وصیت کیا 1 سال کی خدمت کے لیے، تو 1 سال کی خدمت کے لیے غلام دینا بچوں پر لازم ہے، اور پہلے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، کیوں یہ خدمت کی وصیت ہے، یہ قرض نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی کہہ دیا کہ میرا فلاں مکان جو ہے فلاں صاحب کو جو ہے رہائش کے لیے دے دینا اتنے دنوں کے لیے، تو یہ رہائش کی وصیت ہے، یہ قرض نہیں ہے، تو اس کو بھی میعاد سے پہلے نہیں لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منزل میں وصیت بالخدمت، خدمت کی وصیت کے طور پر ہے، اور مکان میں رہائش کے طور پر ہے۔ فیلزم حقا للموسی، تو اب یہ لازم ہوگی کیا چیز؟ وصیت پر عمل کرنا بچوں پر لازم ہوگا، اور جتنی میعاد باپ نے مقرر کیا ہے اس میعاد تک مطالبہ نہ کرنا۔ حقا للموسی، موسی کون ہے؟ باپ، جس نے وصیت کیا ہے، وصیت کرنے والے کے حق کے اعتبار سے یہ لازم ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ العالمین۔ آج ایک کتاب ختم ہو گئی، اسے قبول فرما اللہ۔ جو طلباء اس کتاب کو پڑھے ہیں ان کے علم میں فضل میں برکتیں عطا فرما، انہیں عالم بعمل بنا۔ ان طلباء کو ہمیں شریعت پر اور جو مسائل پڑھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا مدرسہ جیسے پہلے چلتا تھا ویسے ہی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما کہ مدارس پھر بحال ہو جائیں، تعلیم بحال ہو جائے، ہمارے سارے طلباء مدرسین علماء سب پر مولا فضل فرما، حاسدین کے حسد آفات و مصائب سے انہیں محفوظ فرما، آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ علیہ وسلم۔